وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بسر کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا. یہ بڑا ہی مبارک اور نورانی ماحول ہے اور قسمت ہے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول عطا فرمایا. رب العزت اس کو قبول فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو اس مجلس پر اللہ تعالی 4 نقد انعامات نازل فرماتے ہیں. پہلا انعام یہ کہ اس مجلس پر اللہ سکینہ نازل فرماتے ہیں. سکینہ سکون، طمانینہ، اطمینان، یہ ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی. اور علماء لکھتے ہیں کہ سکینہ یہ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوگا. تو
یہ ایسی علمی مجلس جو اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی تعلیم و تعلم پر مشتمل ہو، پہلا انعام تو اللہ اس مجلس کو سکینہ کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور دوسرا انعام کہ رحمت اس مجلس کو گھیر لے، رحمت کے فرشتے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں تک تہ بتہ فرشتے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں، اور یہ اس احساس کے ساتھ کہ اچھا اس انسان کے بارے میں ہم نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ وہ انسان ہے جو اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ تو رب العزت آپ کو اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق بنائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں معلم بھی ہوں، استاد بھی ہوں، اور میں مربی بھی ہوں۔ تعلیم اور تربیت کا جو اجتماع ہے وہ ہمارا یہ مدرسہ ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں ایسی تعلیم گاہیں عطا کی ہیں کہ جہاں پر علم بھی ہوتا ہے اور علم کے مطابق تربیت کی زندگی کی ہوتی ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو پھر تو پورا بند ہے، اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم کھوٹے سکے کی طرح ہے کہ جیب پر تو بوجھ لیکن بازار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس اعتبار سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں دین کا، اور ہماری زندگی بھی اس کے مطابق کریں، عملی زندگی بھی ہماری اس کے مطابق ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کرتا ہے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی آفرینش کے وقت اس کو شعور فطری حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھوک کو محسوس کرتا ہے، وہ پیاس کو محسوس کرتا ہے، وہ سردی کو محسوس کرتا ہے،
گرمی کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، خوف کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار وہ اپنے مخصوص طریقے سے کرتا ہے، کبھی رو پڑتا ہے اور اپنے والدین کو یا ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو ابتدا میں تو انسان کو اتنا ہی شعور ہوتا ہے جس کو شعور فطری کہتے ہیں، لیکن اس شعور فطری میں انسان دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں ہے۔ یہی انسان جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور عرصۂ طفولیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ادراک کرتا ہے اشیاء کی حواس خمسہ کے ذریعے۔ کسی چیز کو چکھتا ہے تو قوت ذائقہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، گرم ہے، سرد ہے۔ کانوں سے وہ سنتا ہے تو قوت سامعات کے ذریعے معلوم کر دیتا ہے کہ یہ کیا آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو قوت باصرہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، سفید ہے، کالا ہے۔ قوت شامہ کے ذریعے سے جب چیزوں کو سونگھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے، بدبودار ہے۔ قوت لامسہ کے ذریعے کسی چیز کو چھوتا ہے تو پتہ لگتا ہے گرم ہے، سخت ہے، ٹھوس ہے۔ لیکن یہ جو حواس خمسہ کے ذریعے ادراک ہے، اس بھی تو وہ حیوانات سے مختلف نہیں۔ یہ تمام قوت ادراک کا حیوانات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کے مقابلے میں جب ممتاز بنایا ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر بنایا۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے اور عقل بہت بڑی قوت ہے۔ عقل نے انسان کو کہاں 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 پہنچا دیا۔ پوری دنیا کی تمام اشیاء کا ادراک کرتا ہے عقل کے ذریعے۔ نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی، نئے ادراکات، نئے ایجادات، نئے انکشافات دنیا میں جو بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ سب عقل کی بنیاد ہے۔ تو عقل یہ بہت بڑی قوت ہے اشیاء کے ادراک کا، لیکن عقل رہنما ہے۔ عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن رہنمائی میں کافی ہے۔ عقل اس میں خطا و انحراف کا امکان موجود رہتا ہے، کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ عقل کے بھی حدود ہوتے ہیں، ایک حد تک کام کرتا ہے پر آگے نہیں کام کرتا۔ جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے پر آگے نہیں، کان ایک حد تک سنتے ہیں پر آگے نہیں۔ تو اسی طریقے سے عقل کی بھی جو حدود ہیں اور بعض دفعہ پہ وہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے، خطا و انحراف کا بھی امکان کرتا ہے اس کے اندر۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو کہ انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، جو زمین کی خلافت اس کو عطا کی ہے، عظیم الشان منصب پر انسان کو فائز کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب جب اللہ نے مقام خلافت پر فائز کرنے کا ارادہ فرمایا تو بغیر علم بھی تو نہیں ہو سکتا۔ تو مقام خلافت پر فائز ہونے کے لیے جو سبب فضیلت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
سے براہ راست رہنمائی کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھوں کے اندر قوت بصارت موجود ہے اور پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اگر دن کی روشنی نہ ہو اور رات کو لائٹیں بند کر دی جائیں تو وہی قوت بصارت جو موجود ہے اب وہ کام کی نہیں، اندھیرا ہے۔ قوت سماعت موجود ہے، لیکن اگر کمرے میں بند کر دیا جائے آپ کو اور کمرے کو ایئر لاک کر دیا جائے، وہاں کو خرابہ ہے اور آپ کی کام نہیں پہنچنا۔ اب جس طرح آنکھوں کی بصارت کو خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بتی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے عقل کو بھی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اگر وحی موجود نہیں ہے تو پھر عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کرم اور بہت بڑا انعام کیا کہ رب العزت نے وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی، کتاب اللہ کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی صورت میں، یہ تمام مجموعہ ہے اس وحی کا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ شخصی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، خاندانی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، قومی، ملی، ہر سطح پر انسان جہاں جہاں اور جس جس حیثیت میں ہے وہاں پر وہ قرآن اور وحی سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں جیتا۔ اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور نظر انداز کیا ہے، باوجود اس کے کہ کمال و ترقی کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن پوری دنیا سے سکون ہو چکا ہے، اطمینان ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب ہمارے عقل پر منحصر ہے اور کتاب اللہ اور وحی سے ہم رہنمائی کرنا ہوگا۔ یہاں بھی یہی ترتیب اختیار کی گئی کہ ابتدا وحی سے کی گئی، اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو وحی کا باب ہے یہ منزل مقدمہ کے ہے، اور پھر آگے ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد علم ہے، اور سارے سلسلے جو ہے آگے چلتے ہیں۔ رب العزت ہمارے ان کاموں کو ان علوم سے آباد رکھے